بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے وار درس قرآن میں ہم لوگوں نے گزشتہ جمعہ سورہ نساء کی جن آیات کو سنا تھا وہ 79 تک کی بات آئی تھی غالباً۔ تک کی بات آئی تھی، اس میں پہلا حصہ تو یہ بات ہمیں بتا رہا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں میں وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نے ان سے یہ کہا تھا کہ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ابھی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ابھی نہیں لڑنا، نماز کی ادائیگی کرو اور اپنے مال کو پاک کرو۔ یعنی بظاہر ایسے احکام کہ جس میں ابھی دشمن باطل جو آپ کو اسلام کی وجہ سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس سے ابھی لڑنا نہیں، ایسے احکام پر عمل پیرا ہو۔ تو ان لوگوں نے بعد میں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا کہ اب لڑو، تو وہ کہنا شروع کر دیا کہ ربنا لما كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، اے ہمارے رب ہم پر یہ حکم کیوں فرض کر دیا، یہ لڑنے کا حکم، یہ قتال کا حکم کیوں فرض کر دیا؟ نماز تو اچھا تھا، زکوٰۃ تو اچھا تھا، کیوں نہیں ہمیں کچھ اور وقت دے دیا اور تھوڑا؟ تو اس پر ہم لوگوں نے سنا تھا کہ کس طرح سے آدمی جب کمزور ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، سچائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تو وہ ڈیلے کرنا چاہتا ہے، منہ چراتا ہے۔ تو ویسے ہی اس سچائی سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم کل نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر آج ہمیں قتال کرنا ہے۔ اس سچائی سے کہ اللہ کا یہ حکم ہمارے سامنے آ گیا، وہ منہ موڑتے تھے اور اس کو ٹالنا چاہتے تھے۔ اور وجہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈرشپ پر انگلی اٹھانا، لیڈرشپ کو کمزور کرنا۔ ایک تو وہ اپنی بزدلی چھپانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ واقعہ کن لوگوں کا، جن کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، جن کے دل میں ایمان پوری طور پر بیٹھا نہیں تھا، بلکہ یا تو وہ صرف ظاہراً دکھانے کو مسلمان ہو گئے تھے، یا پھر مسلمان ہوئے تو تھے لیکن یہی بات تھی کہ یقین پختہ نہیں تھا۔ مسلمان ہیں لیکن یقین پختہ نہیں، تو جب یقین پختہ نہیں ہے تو اللہ کے احکام کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے، اور خاص کر کے وہ حکم کہ جس میں جان و مال کی بازی کھیل جانی۔ تو بس نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو، اور اس قسم کے جو بھی احکام ہیں اس کو آسانی سے ادا کرو، اس میں دل خوب لگے۔ ابھی ہو رہا ہے نا، اسرائیل جو کہلاتا ہے، وہاں جو مذہبی طبقہ ہے، مذہبی طبقے کی نفسیات پتہ چلتی۔ یہاں پر بھی نماز اور زکوٰۃ جو مذہبی طبقے کو عموماً پسند ہوتا ہے، اس طرح کا عمل، وہاں پر بھی دیکھیے جو یہودیوں میں مذہبی طبقہ ہے، جو ان کے یشاوا مدرسے میں جاتا ہے اور وہاں کتاب پڑھتا ہے، سپریم کورٹ وہاں کا جو ہے اس نے کہہ دیا کہ ہر کسی کو فوج میں جانا پڑے گا، سارے لڑکے لڑکیاں، ایسے تو وہاں قانون ہے ہی کہ لگ بھگ 30 مہینے سب کسی کو نوکری کرنی پڑتی ہے فوج میں، لیکن وہ لڑکے جو مدرسوں میں پڑھتے تھے اور تورات پڑھتے تھے اور اپنی کتاب پڑھتے تھے، ان پر بھی
ان کو اب تک چھوٹ تھی، وہ بھائی آپ مدرسے میں پڑھیے، آپ کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑھنے سے ہی تم کو جیت ملتی، ہماری دعا سے ہی تم کو جیت ملتی، تو آپ پڑھیے اور دعا کرتے رہیے ہمارے لیے، اب تک یہی تھا۔ لیکن یہ جو ابھی ہنگامہ ہوا اس میں حالت خراب ہو گئی ہے، تو اب سماج میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ یہ مذہبی لڑکے یہ کیوں نہیں فوج میں جاتے ہیں، ہمارے ہی بال بچے یعنی جو مدرسوں میں نہیں پڑھ رہے وہی صرف فوج میں جاتے ہیں اور وہی مر رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ آف اسرائیل نے یہ حکم دیا کہ نہیں، سب جائیں گے۔ تو جب سب جائیں گے کا حکم آ گیا تو مدرسوں کے سارے لڑکے سڑک پہ آ گئے، ہم مر جائیں گے لیکن IDF میں نہیں جائیں گے، یعنی اس کی جو فوج ہے جس کو اپنا نام دیتے ہیں اس میں نہیں جائیں۔ تو یہ مذہبی طبقے کی نفسیات ہے کہ وہ جب تک پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، یاد کرنا ہے، سمجھانا سمجھنا ہے، تب تک تو دین کے نام پر آگے آگے رہتا ہے۔ جب تک پوجا کرنی ہے، ہون کرنا ہے، یج کرنا ہے، تب تک تو مذہبی طبقہ آگے آگے رہتا ہے۔ لیکن جب لڑنے مرنے مارنے کی بات آ جاتی ہے تو مذہبی طبقہ، ایسا مذہبی طبقہ وہ راجپوت کو آگے کرتا ہے، تم لڑو، تم کو بنایا ہی گیا ہے بھوجا سے، لڑو گے تم، ہم نہیں، ہم تو صرف دکشنا چاہتے ہیں۔ یہ مذہبی طبقے کی نفسیات ہوتی ہے، یہی نفسیات ان لوگوں کے اندر بھی ڈیولپ کر گئی تھی۔ ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے نا، ہمارے ہاں بھی یہی حال۔ اللہ کے وہ احکام کہ جس میں کسی سے مقابلہ ہے، وہ اندیکھے شیطان کو چھوڑ دیجئے، شیطان اندیکھا شیطان جو ہے اس سے لڑنے کے لیے ہم لوگ بہت تیار رہتے ہیں، لیکن جو دکھنے والا شیطان ہے، دکھنے والا شیطان جو انسانوں میں ہوتا ہے، اس سے لڑنے کے لیے ہمارا مذہبی طبقہ جنرلی تیار نہیں، بیک فٹ پہ ہے، بات بھی نہیں کرتا، اس کو بھی بس اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تک اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، جیسے وہ منافقین تھے یا وہ کمزور یقین والے لوگ تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی۔ ان کو یہ حقیقت بتائی گئی کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تم کو آ لے گی، موت سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم انگلی اٹھاتے ہو، لیڈرشپ کو جو کمزور کرنا چاہتے ہو اور کہتے ہو کہ جو اچھا ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، اور اگر کچھ میدان میں نقصان ہو گیا تو کہتے ہو کہ یقول هذه من عندک، یہ آپ کی طرف سے، یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے تدبیر کی خرابی تھی، آپ نے غلط کر دیا۔ وہ اس فرق کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک لیڈر نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں، محض ایک قائد نہیں ہے کہ اپنا دماغ لگایا اور کوئی فیصلہ کر دیا، اور بہت تیز سے تیز قائد بھی ہو، لیکن اگر وہ رسول نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ہدایت نہیں ملتی تو غلطی اس کی ہو سکتی، لیکن یہ تو اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، یہ صرف ایک لیڈر نہیں ہے۔ یہ بات وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے اور وہ انگلیاں اٹھاتے، وہ اپنی غلطی دیکھتے نہیں، تو انہیں بھی یہ سچائی بتائی گئی کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ سنو، تمہارا یہ کہنا تو درست ہے کہ جو اچھا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہاں بالکل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو گڑبڑ ہوتی ہے اس کا بھی فائنل حکم تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن تم اپنی حرکت پر بھی نظر ڈالو۔ اگر میدان سے تم بھاگو نہیں، اگر بزدلی نہ دکھاؤ، جوامردی دکھاؤ، قربانی دو، تو نتیجہ بدل بھی سکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو تم اپنی غلطی پر نظر نہیں ڈالتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہو، نہیں، غلط بات ہے۔ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی رسول کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محض ایک عربی لیڈر نہیں ہیں، محض ایک قبائلی لیڈر نہیں ہیں،
یعنی تم ایسا سمجھتے ہو؟ نہیں، یہ عرب کے لیڈر نہیں ہیں، یہ قبیلے کے لیڈر نہیں ہیں، یہ پوری دنیا کے لیڈر ہیں، اور یہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو گائیڈنس ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو احکام دیے جاتے ہیں، اور یہ ان احکامات کے مطابق تم کو کہتے ہیں یہ کرو اور وہ کرو۔ ان کے اس اسٹیٹس کو یاد رکھو۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو رسول کی پیروی کرو۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ سنی تھی پچھلی آیاتوں میں، جس کا مفہوم یہی تھا نا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور پھر رسول کہتے ہیں کہ جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یعنی یہ جو مسلمانوں کا جو ایک روپ ہونا چاہیے، وہ بار بار یہ بات آتی ہے کہ آزادانہ روپ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اللہ کے دین کے دائرے میں زندگی بسر کرے گا، مسلمان ایک آرگنائزڈ وے میں زندگی بسر کرے گا، ایک جماعتی طریقے سے زندگی بسر کرے گا۔ وہ جو تصور آج کا ہے کہ بھائی دین ہمارا اور ہمارے رب کے بیچ کا معاملہ ہے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، ہم جیسے چاہے رہیں، یہ تصور صحیح نہیں ہے، یہ اسلام سے ٹکرانے والا تصور ہے۔ مسلمان ایک جماعت بن کر رہے گا، اور جماعت کا جو ڈسپلن ہوتا ہے اس ڈسپلن کے تحت رہے گا۔ یہ تمام کی تمام باتیں وہی سکھاتی ہیں۔ یہ صرف ہمارے اور ہمارے خدا کے بیچ کا معاملہ ہے، یہ بات صرف نہیں ہے، بلکہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تمہارا کیا دل کر رہا ہے، جو چاہو کرتے پھرو، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جب ایک آرگنائزڈ وے میں ایک جماعتی سطح پر زندگی بسر ہوگی تو ہر آدمی اپنی نہیں چلائے گا، ہر آدمی اپنی چلا نہیں سکے گا، بلکہ اس کو کسی کی سننی ہوگی، ماننی ہوگی، سمجھنا ہوگا، وقت دینا ہوگا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ کچھ کہا جائے گا تو وہ کرنا ہوگا، کسی چیز سے روکا جائے گا تو اس سے رکنا ہوگا۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اس فتنے کا شکار ہیں، فریڈم کا جو فتنہ ہے، آزادی کا جو فتنہ ہے، اس فتنے کے ہم شکار ہیں۔ ہم سب سے آزاد ہو گئے، ہمیں جن سے آزاد ہونا تھا ہم ان سے آزاد نہیں ہوئے، ہم اللہ اور اللہ کے دین سے ہی آزاد ہو گئے۔ اللہ اور اللہ کے دین کو ہم نے اپنا پرائیویٹ افیئر بنا لیا، ذاتی معاملہ، ہم ایسے کریں، ہم ویسے کریں، ہم یہ کریں، ہم وہ نہ کریں۔ کون ہوتا ہے ہم سے کوئی پوچھنے اور ٹوکنے والا؟ کسی کو ہم یہ اختیار نہیں دیتے۔ تو جب اختیار نہیں دیتے تو اللہ کے رسول کا امیر ہوگا کہاں؟ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کی طرف سے مقرر کیا ہوا کوئی امیر ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں؟ ہے ہی نہیں۔ ہم کسی کو مانتے ہی نہیں، ہم آزاد ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہم کسی بھی طریقے سے ایک جماعتی زندگی بسر نہیں کرتے، اور جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، جو نکل رہا ہے، جو ہمارے سامنے، ہر کوئی آزاد ہے اور ہر کوئی اپنے من سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کوئی کسی کو سمجھانے اور روکنے اور ٹوکنے والا نہیں، کوئی کسی پر قدغن لگانے والا نہیں کہ نو یو کانٹ ڈو اٹ اور یو ہیو ٹو ڈو اٹ، تم یہ نہیں کر سکتے یا تمہیں یہ کرنا ہے، کوئی کسی سے کہنے والا نہیں، ہر کوئی اپنا اپنا چل رہا۔ تو جب ایسی بات ہے تو پھر مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بس کتاب میں ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور رسول بتا رہے ہیں کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ سب باتیں کتابوں میں ہیں۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی منہ موڑتا ہے، جو کوئی آپ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا، جو کوئی آپ کو محض ایک لیڈر سمجھتا ہے، آپ کے رسالت کا اس کے دل میں یقین اور ایمان نہیں ہے کہ یو آر گائیڈڈ ڈائریکٹلی بائی دا اللہ، جو اس بات کو نہیں قبول کرنا چاہتا، تو پھر مت کرے۔ فما ارسلناک علیہ حفیظا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اس کے اوپر زور و زبردستی کرنے والا،
تھانے دار بنا کر ڈنڈا لے کر کے چلو مانو ہی تم، نہیں ماننا مت مان، چھوڑ دے۔ جس وقت یہ بات کہی گئی تھی اس وقت چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں طاعتم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ کون؟ وہی نفاق زدہ لوگ، یا پھر جن کے دل میں کم ایمان ہے، کم یقین ہے، جو بھروسہ نہیں کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل، وہ کہتے ہیں طاعتم، ہم مانتے ہیں۔ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں طاعتم، ہم تو اطاعت کرتے ہیں، I am at your service، وہ والی بات جو کہیے۔ لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَرِّيَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، لیکن جب یہ لوگ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، آپ کی مجلس سے باہر جاتے ہیں، اور رات میں ان کا ایک گروہ مشورہ کرتا ہے، سارے کے سارے لوگ تو مشورے میں شامل نہیں ہوتے، مشورہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو چتر بدھی، جن کو جو دوسرے لوگوں کو بہکانا ہے، جن کو، ایسے لوگ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں اور وہ بات کہتے ہیں جو غیر الذی تقول، جو آپ کے پاس نہیں کہتے۔ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں؟ طاعتم، کہ ہم اطاعت شار ہیں، ہم وفادار ہیں، لیکن جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بات جو آپ کے سامنے نہیں کہتے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کرتے۔ نہیں بھائی، ایسے کیسے ہوگا؟ ان کے کہنے سے ہو جائے گا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ہم دیکھ چکے ہیں، ہم جانتے ہیں، لڑنا ابھی صحیح نہیں ہے، اس جگہ جانا صحیح نہیں ہے، اس سے کہنا صحیح نہیں ہے، اس سے ملنا صحیح نہیں ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو غیر الذی تقول، جو آپ کے سامنے وہ نہیں کہتے نا، وہی باتیں وہ آپس کی مجلس میں کہتے ہیں، اور سامنے میں تو ہم آپ کے ہیں، جو کہیے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، جو بات بھی وہ کر رہے ہیں، جو مشورہ بھی وہ کر رہے ہیں رات کی تاریکی میں، اللہ سب کو لکھ رہا ہے۔ Nothing is hidden from Allah, nothing is hidden from your Lord or their Lord، کچھ بھی اللہ کی نظر سے بچا ہوا نہیں ہے، اللہ سب لکھ رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان سے درگزر کیجیے۔ ابھی سے مراد ہے کہ اس وقت یہی حکم تھا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کیجیے۔ بعد میں تو سختی کا حکم آ گیا، لیکن شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو ابھی موقع دیا جائے، سمجھایا جائے، بتایا جائے، حالات سے وہ سمجھیں اور سیکھیں، ان کو بھی موقع دیا جائے، لہٰذا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کیجیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، آپ بھروسہ اللہ پہ کیجیے، اور اللہ ہی بھروسے کے لیے کافی ہے، اللہ ہی کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ بھائی ایک آدمی اپنے ماننے والوں کو اللہ کی رضا کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس کا مقابلہ ہے، اسی کی قوم میں لوگ جان لینے کے پیچھے لگے ہیں، عزت و آبرو پر حرف آتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اور پھر اس کے اپنے ماننے والے اس کے خلاف ہیں، اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں، اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اس کی ہمت توڑنا چاہتے ہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے جب اپنے لوگ ہی نقصان پہنچانا چاہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب اپنا ہی انگلی اٹھا دے، کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب اپنا ہی ساتھ چھوڑ دے۔ لے کے نکلے، جنگ احد کا واقعہ سنا ہم لوگوں نے، 300 لوگ الگ ہو گئے راستے سے، ساتھ چلنے والے بیچ راستے میں ساتھ چھوڑ گئے، اور کچھ لوگ ڈر کر بیٹھ گئے۔ تو کتنا مشکل یہ ہوتا ہے، ان حالات کا سامنا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسروں سے آدمی مقابلہ آسانی سے کر پاتا ہے، بنسبت اپنوں کی بے وفائی اور اپنوں کی غداری کا مقابلہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنے جب ساتھ نہ دیں، اپنے جب ہمت توڑنے والا کام کرے، تو پھر طاقت کہاں سے ملے گی؟ تو پھر طاقت ملے گی جو سب سے اپنا ہے، وہیں سے ملے گی۔
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، جو سب سے اپنا ہے اسی پر بھروسہ کیجیے، وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ رات میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا اور دن میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، جب آپ خوش ہوں گے تو بھی وہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور جب آپ غمزدہ ہوں گے تب بھی وہ آپ کے ساتھ ہوگا، جب آپ متفکر ہوں گے تب بھی وہ آپ کے ساتھ ہوگا، جب وسائل ہوں گے تو بھی وہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور جب وسائل نہیں ہوں گے تو بھی وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہزاروں کی بھیڑ آپ کا نام جپ رہی ہوگی تو بھی وہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور سب کوئی چھوڑ کر چلا جائے گا تو بھی وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ بھروسہ کس پہ کرنا؟ اسی پہ جو ہر حال میں ساتھ میں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ کرو اللہ پر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی، وہی کام بنائے گا، بھروسہ کسی اور پہ نہیں، اسی پر بھروسہ کرو۔ اور اس کے بعد یہ بات کہی گئی، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا کثیرا۔ یہ جو منافقین ہیں، اس آیت کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کے پیرائی کو دیکھیے، کنٹیکسٹ کو دیکھیے، بات کیسی چل رہی ہے، کون لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، کون لوگ پیٹھ پیچھے بری بات کہہ رہے ہیں، ہمت توڑنے کا کام کون کر رہے ہیں؟ جو بظاہر مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اور سامنے میں کہتے ہیں اطاعت، ہم تو آپ کے اطاعت شار ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، جو کہیے مانیں گے۔ یہ لوگ ہیں، انہی کو کہا جا رہا ہے افلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا کثیرا۔ یہ لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، تو لوجدوا فيه اختلافا کثیرا، یہ اس کے اندر بہت متضاد باتیں پاتے، بہت زیادہ کنٹراڈکٹری بات پاتے، ایک دوسرے کو کاٹنے والی بات پاتے۔ لیکن یہ قرآن میں کوئی بات ایک دوسرے کو کاٹنے والی نہیں پاتے ہیں۔ سمجھ میں آئے گا ان کو، جب غور کریں گے تب نہ سمجھ میں آئے گا، تو غور ہی نہیں کرتے۔ تو پہلی بات ہے سوال کی، افلا، افلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ یہ تدبرون القرآن، یہ لوگ تدبر کرتے ہیں قرآن کے اندر، یہ لوگ دماغ لگاتے ہیں قرآن کے اندر۔ کن سے کہا گیا؟ منافقین سے۔ کن سے؟ کس نے چھوڑ دیا تھا قرآن کو سمجھنا؟ منافقین۔ کس نے چھوڑ دیا تھا؟ جس کا ایمان کمزور تھا، جو پکا یقین نہیں رکھتا تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ پر انگلی اٹھاتا تھا۔ ان کا فیصلہ غلط، انہوں نے غلط قدم اٹھایا۔ جو یہ تصور رکھتا تھا اس کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم قرآن میں دماغ کیوں نہیں لگاتے؟ Why don't you ponder over it؟ یہ تمہارے سامنے قرآن موجود ہے، ذرا دیکھو نا اس کو، اوپر سے نیچے تک دیکھو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے، It is not authored by محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ کسی بھی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، غیر اللہ کا لفظ آیا نا، عند غیر اللہ، اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے بھی ہوتا، تو اس کے اندر اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف پاتے، بہت زیادہ کنٹرڈکشن پاتے، ایک دوسرے کو کاٹنے والی باتیں پاتے۔ کن حالات میں کہا جا رہا ہے؟ جب لوگ باطل کے خلاف کھڑے ہونے سے ہچکچا رہے تھے، جب قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے ہچکچا رہے تھے، جب بہانے بازی کر رہے تھے، اور جب اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کے حکم کو ہی اپنے لیے کافی سمجھتے تھے کہ اتنا ہی کافی ہے، اتنے سے ہمارا دین بن جائے گا، چل جائے گا۔ جب ان کو شکایت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ حکم کیوں نازل کر دیا، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں نہیں کچھ اور وقت دیا، لما کتبت علینا القتال، جب شکایت ان کو اللہ سے یہ تھی کہ کیوں ہم پر قتال فرض کر دیا۔ ان حالات میں دماغ کا جھول جو ہے، جال جو ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ قرآن پر دماغ کیوں نہیں لگاتے؟ بات کو سمجھیے، کتنی بڑی بات ہے یہ، مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔
اگر اپنے من میں اللہ کے احکام کے حوالے سے بندے کو یا بندی کو کوئی شک ہے، اطمینان کی کیفیت نہیں ہے، تو یہ اطمینان اسے کہاں سے ملے گا؟ قرآن میں دماغ لگانے سے ملے گا۔ کوئی کنفیوژن ہے، اور ابھی تو بہت زیادہ، اب تو اتنی آواز ہے کہ کون سی آواز حق ہے پتہ نہیں چلتا نا، ہر کوئی کھڑا ہو کے چیخ رہا ہے، ہم صحیح، ہم صحیح، آئی ایم رائٹ، دیٹ از رانگ، ہی از رانگ، شی از رانگ۔ آج تو یہی حل ہے، اتنی آواز ہے، اتنی آواز، تو صحیح کون ہے؟ ہاؤ ول اے پرسن نو؟ کیسے پتہ چلے گا ایک آدمی کو؟ یہاں سے پتہ چلے گا، یہ جو قرآن ہے، قرآن، وہاں سے پتہ چلے گا۔ بالکل سیدھا سیدھی پڑھتا چلا جائے نا، سیدھا سیدھی، نہ کوئی تفسیر ہے نہ کوئی اور بات ہے کسی کی، بس سیدھا سیدھی پڑھتا چلا جائے، لیکن اس کو پتہ چلے، اتنا علم ہونا چاہیے اس کے پاس کہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس کا معنی اور مطلب سمجھے، اس کو صحیح بات پتہ چل جائے گی، اس کا مزاج، اس کا دماغ چلا جائے گا، قرآن کے مطابق ہو جائے گا، اس کو سمجھ میں آنے لگے گا کہ کہاں پر ہم کمزور تھے، کہاں پر کون ہم کو بہکا رہا تھا، کہاں پر کون غلط تھا، کس کی بات صحیح تھی اور کس کی بات غلط تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑے امامہ والا، 7 گز سے بھی بڑا امامہ باندھنے والا، 7 گز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کی لمبائی مانی جاتی ہے، 7 گز، 7 گز سے بھی بڑے امامے والا، لمبے شملے والا، کوئی کچھ کہہ رہا ہو لیکن اس کی بات غلط تھی، قرآن نے ہمیں بتایا، قرآن نے ہمیں بتایا، اور کوئی غیر مسلم، مسلمان نہیں، اس کی بات صحیح تھی، قرآن کے حساب سے وہ بتا رہا تھا، بتا رہی تھی کہ ایک ہم ایگزامپل دیتے ہیں، ایک برٹش امریکن انٹلیکچوئل جرنلسٹ، اس کا نام ہے لیسلی ہیزلٹن۔ عورت بوڑھی انتقال کر گئی ابھی اسی سال اپریل کے کسی ڈیٹ کو، اس نے کتابیں لکھی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتاب لکھی ہے، مسلمانوں کے اندر اختلاف ہوا شیعہ سنی کا، اس پر بھی اس نے کتاب لکھی ہے، قرآن پر اس نے بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ اس نے ایک بار واشنگٹن میں، سیاٹل والے واشنگٹن میں، اس نے ایک تقریر میں، 10 منٹ کی تقریر ہے، قرآن کے اعجاز کا کیسے اعتراف کیا اور کروایا سننے والوں سے، کوئی مسلمان نہ ہوگا، مطلب اس مجلس میں کوئی مسلمان نہیں تھا، اس نے بتایا کہ کس طرح سے قرآن حق ہے۔ تو ایک بوڑھی عورت جو یہودی تھی، برٹش امریکن تھی، اس نے بتایا اپنے سننے والوں کو کہ کس طرح سے قرآن حق ہے، اور سننے والے بھی مبہوت رہے، اور اسٹک، سنتے رہے، کسی نے اس کو کاٹا نہیں، تالیاں بجائیں، صحیح کہہ رہی ہو تم۔ کیسے اس کو پتا چلا؟ کیونکہ اس نے قرآن میں تدبر کیا، پڑھا، سیکھا، جانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر کتاب لکھ رہی ہے بھائی، شیعہ سنی کیسے ہوئے کتاب لکھ رہی ہے، تو اس نے اس قرآن پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے الگ کر کے تو دیکھا نہیں جا سکتا، تو اس نے اس قرآن پر غور کیا اور جانا، اور اپنے سننے والوں کو بتایا کہ کیسے قرآن حق ہے، کیسے قرآن حق۔ وہ 2010 کا اس کا یہ پروگرام تھا، شاید یوٹیوب وغیرہ پہ مل جائے۔ تو اس طرح سے ایک 7 گز سے بڑے امامے والے کی بات غلط ہو سکتی ہے، اور غلط ہوتی گئی نا۔ آج ہم جس کنڈیشن میں پہنچے ہیں، بھائی ایک مریض ہے، اس کو دوا کھلائی جا رہی ہے، بہت بڑے ڈاکٹر کی دوا کھلائی جا رہی ہے، لیکن اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، پرہیز بھی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، دوا دینے والا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہی جنت، مطلب کہ ہم ہی تمہاری بیماری دور کر دیں گے، ہم ہی جنت پہنچا دیں گے، یہی دعویٰ ہے نا۔
یہی نا دعویٰ ہے ان لوگوں کا جن کی ہم ہمیشہ پیروی کرتے چلے آئے. ان کا دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں مانو، ہماری مانو، ہم کامیاب ہو جاؤ گے. تو ایک مریض جو سالوں سال سے دوا کھا رہا ہو ایک ڈاکٹر کی، ایک حکیم کی، اور اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی بلکہ اور پھیلتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے، فالٹ ہوگا نا کہیں، فالٹ ہوگا نا کہیں، دوا میں فالٹ ہوگا، ڈائگنوز کرنے میں فالٹ ہوگا، معالج جو ہے اس کے اندر کچھ فالٹ ہوگا نا. ذرا ڈاکٹر بدل کے دیکھنے میں کیا جاتا ہے. اس جسم میں جب کچھ ہو جاتا ہے اور 4 دن میں ہم ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم ڈاکٹر بدلتے ہیں. لیکن روح کے اندر جو بیماری لگ گئی، بھائی دیکھیے اکثریت نفاق زدہ ہے نا ہماری، اکثریت جھوٹی ہے، اکثریت دھوکے باز ہے، اکثریت بے وفا ہے، اکثریت ہماری اسلام سے کوسوں دور ہے، دین کا صحیح سمجھ اس کے فہم نہیں اس کے پاس، سب شاکی ہے، سب شاکی. ہر کوئی کمپلیننٹ ہے نا، ہر کسی کو شکایت ہے کہ بھائی آج سب لوگ خراب ہو گئے. تو وہ جو دوا کھا رہے ہیں سالوں سال سے، جس کی دوا بدلنے میں کیا جاتا ہے، ذرا کچھ اور دوا کر کے دیکھنے میں کیا جاتا ہے. روح سڑتی چلی جا رہی ہے، تو روح کی تازگی کے لیے، روح کو ٹھیک کرنے کے لیے کیوں نہیں اس دوا کی طرف آتے، اس دوا کی طرف. افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں اس کی طرف آتے. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل اسی تمہید کے ساتھ، افلا یتدبرون القرآن، سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 24 سورہ محمد کے اندر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها تالا، کیا انہوں نے اپنے دل کے اوپر تالا جڑ لیا ہے، اپنے دلوں کے اوپر تالے لگا لیے ہیں جو قرآن میں غور نہیں کرتے. کیوں چھوڑ دیا قرآن کو؟ لاکڈ دل میں تالا لگا دیا، کچھ سمجھنا نہیں، کچھ جاننا نہیں. اب قرآن کہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ یہی چیز، یہی ریت چلی آئی ہے نا ہمارے پاس. یہ سوال پوچھا جا رہا ہے اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور نازل ہوئے 1500 سال کے قریب ہو جائے گا. سوال آج بھی بالکل تازہ ہے، افلا یتدبرون القرآن. وہاں پہ ہے ام علی قلوب اقفالها، اور یہاں پہ ہے ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا انہوں نے، وہاں پہ ہے کہ کیا انہوں نے اپنے دلوں پہ تالے لگا رکھے ہیں، اور یہاں پہ ہے کہ اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، تو اس کے اندر بہت زیادہ کنٹرڈکشن پاتے، بہت زیادہ ٹکراؤ پاتے، اختلاف پاتے. لیکن وہ جو پہلا حصہ ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ سوال آج ہمارے سامنے بھی بالکل ویسے ہی کھڑا ہے جیسے ان منافقین کے سامنے کھڑا تھا، یا جیسے ان کمزور یقین والے لوگوں کے سامنے کھڑا تھا. آج ہمارے سامنے بھی بالکل ویسے ہی کھڑا، سب کے سامنے کھڑا. ہم نے بھی بالکل قرآن کو بند کر دیا. پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر سمجھنے کی کوشش کرتے تو ہمارے معاملات میں یونیفارمٹی آتی. بھائی ایک طرح سے فیصلہ کیا جاتا، ایک طرح سے قدم اٹھایا جاتا، ایک طرح سے کوئی پالیسی بنتی، لوگ ساتھ دیتے. ہاں بھائی یہ قرآن کے مطابق ہے، چلو ہم لوگ سب ساتھ دیتے. ہاں یہ قرآن کے مطابق قدم اٹھ رہا ہے، چلو صحیح. لیکن قرآن پر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی اختلاف، اور وہ والا اختلاف جو صرف ہٹول کرواتا ہے، لڑائی کرواتا ہے. قرآن پر غور کرنے کا طریقہ، بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ اسے قرآن جاننا ہے. کوشش کرے گا. بھائی قرآن عربی میں ہے اور اس کے مختلف تراجم موجود ہیں. نہیں پڑھنا چاہتے عربی، نہیں سیکھنا چاہتے، ہوا اور ہم نہیں کرنا چاہتے، ذالکا تلکا نہیں کرنا چاہتا، یاد نہیں ہو پاتا، تو پھر جس زبان میں چاہیے اس زبان میں 10 قسم کے تراجم موجود ہیں. ٹرانسلیشن آف دا میننگ آف دا ٹرانسلیشن آف قرآن، یا پھر ٹرانسلیشن آف دا میننگ آف دا قرآن. جس طرح سے بھی سیکھنا ہے سیکھ سکتے ہیں.
اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ اگلا اسٹیپ ہے کہ اس کی تفاسیر جو سمجھائی گئی ہے، الگ الگ علماء نے سمجھایا ہے، وہ موجود ہے، جس لینگویج میں چاہو اس لینگویج میں موجود ہے، اس سے جڑی ہوئی مختلف کتابیں موجود ہیں، بتانے والے لوگ بھی موجود ہونے چاہیے. This is where we do lack. یہاں پر ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، یہاں پہ آدمی نہیں. کتاب ہے، دیکھیے الماری میں کتاب ہے، تفسیر موجود ہے، زینت ہے، وہ ایک خوبصورتی دکھ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، پڑھتا کوئی نہیں. اب موبائلز میں موجود ہے، سیل فونز میں موجود ہے، پڑھتا کوئی نہیں. آج جمعہ ہے، سورہ رحمان کی تلاوت، سورہ ملک کی تلاوت اور سورہ کہف کی تلاوت صبح میں چل رہی ہے، دکانوں میں گھروں میں ہو رہی ہے، لیکن تدبر کہاں ہو رہا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کہاں ہو رہی ہے؟ سمجھانے والا چاہیے. ہر آدمی اتنا سمجھدار نہیں ہو سکتا کہ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھے اور سمجھ جائے، لہذا کوئی نہ کوئی سمجھانے والا بھی چاہیے. تو آپ اور ہم اپنے سماج میں جن لوگوں کو سمجھانے والا بناتے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے عالم صاحب، یہ ہیں ہمارے مفتی صاحب، ان کو اس کام پہ لگانا چاہیے، ان سے کہنا چاہیے کہ اٹ از یور ڈیوٹی اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ آپ کا کام ہے، آپ کو کرنا چاہیے، آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہے ہمیں؟ جب شادی ہو رہی ہو اور جب محفل میلاد لگتی ہے اور جب غم ہوتا ہے اور جب محفل میلاد لگتی ہے تو اس میں جو آئے وہ میلاد خواہ نہ ہونا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ تم قرآن پڑھو، قرآن بتاؤ. اور جب کہیں کوئی مجلس لگ رہی ہوتی ہو اور جب کوئی اس مجلس میں بڑا عالم آنے والا ہے تو اس کا بیان نہیں ہونا چاہیے، محض اس سے کہنا چاہیے، عوام اس سے یہ مطالبہ کرے کہ تم ہمیں قرآن پڑھو، قرآن بتاؤ، قرآن سے بات کرو. ایک دو آیت پڑھ دیا اور پھر بات ادھر ادھر کی ہو رہی نہیں، ایک سلسلہ ہو جو آگے بڑھتا چلا جائے. ہم لوگ پہنچ گئے نا، 80 آیت تک پہنچ گئے، تو سلسلہ ہے نا، آگے بڑھ رہا ہے. بہت سی بات ہے ہم اپنی بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ایک سلسلہ ہے، آگے تو بڑھ رہا ہے. سورہ بقرہ پڑھی اور سنی، سورہ آل عمران سنا، سورہ فاتحہ سنا. تو یہ ہونا چاہیے. یہ ہم جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تب تک وہ لوگ آگے نہیں آ پائیں گے، وہ لوگ ہمت نہیں کریں گے اور وہ لوگ کام نہیں کریں گے جن کا یہ کام ہے، جن کے ذمہ یہ کام ہے. ہمیں ان سے یہ کام کروانا ہوگا، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہوگا، ان کی ہمت افزائی کرنی ہوگی، ہر طرح سے ان کو سپورٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ لوگ جو اس لائق ہیں وہ ہمیں قرآن پڑھ کر اس کے معنی اور مطلب کو بتائیں. ان کی بھی ہمت جواب دے جاتی ہے جب سپورٹ نہیں ملتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.